نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، یہ کہتے ہیں کیا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں نئی پیدائش میں اٹھایا جائے گا؟ قل، آپ فرما دیں، کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا اس چیز میں پیدا ہو جاؤ جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو۔ فسیقولون من یعیدنا، تو وہ پھر بھی کہیں گے من یعیدنا، کہ ہمیں کون لوٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ کہہ دیں وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے۔ فسینغضون الیک رؤوسہم ویقولون متاہ، سو وہ آپ کے سامنے اپنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے کہ یہ کب ہوگا؟ قل عسیٰ ان یکون قریبا، آپ کہہ دیں کیا معلوم کہ یہ قریب ہی ہو۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جس دن کہ تمہیں وہ پکارے گا، فتستجیبون بحمدی، تو تم اس کی حمد کے ساتھ بات کو قبول کرو گے۔ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا، اور تمہیں لگے گا کہ تم بہت تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے توحید کے ساتھ عقیدہ آخرت کا ذکر کیا ہے، اور اس میں مشرکین مکہ کی طرف سے جو ایک سوال کیا جاتا رہا ہے اس سوال کا تذکرہ کیا ہے، اور مشرکین کا یہ سوال خالصتاً مادیت پر مبنی تھا، مشاہدے پر مبنی تھا، اپنے تجربے پر مبنی تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب اس طریقے سے انسان مرتا ہے تو اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں وہ بالکل کھوکھلی اور بوسیدہ ہو جاتی ہیں، اور بوسیدہ ہو کر پھر وہ مٹی کے ذرات میں مل جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتی ہیں، تو کیا پھر ہمیں دوبارہ سے اٹھایا جائے گا اور ہماری پیدائش ہو جائے گی؟ کہ ہم نے تو آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے کہ ہم نے آج تک ایسا دیکھا نہیں ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ آج کے دور میں بھی موجود ہے، اور اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، بلکہ اس سے زیادہ اعتماد کے ساتھ موجود ہے کہ نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، آج تک تو ایسا ہوا نہیں۔ اور وحی الہی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو علم عطا کیا جاتا ہے، اور جو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغام آتا ہے، وہ انسانی تجربات سے ماوراء ہوتا ہے، انسانی مشاہدے سے ماوراء ہوتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے ان کا یہ جملہ ہے سورہ نازعات میں یوں کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں اذا کنا عظاما نخرا، کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے۔ اور اس طریقے سے سورہ سجدہ میں آتا ہے قالوا اذا ضللنا فی الارض، کیا جب ہم زمین میں منتشر ہو جائیں گے، یعنی ہمارے ریزے ریزے ہو کر ہمارے ذرات زمین کے ذرات سے مل جائیں گے تو پھر ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو چنانچہ یہاں پر بھی وہی سوال تھا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، کیا ہمیں پھر سے نئی پیدائش دے کر تخلیق دے کر اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم آپ انہیں جواب دیں اور انہیں یہ کہیں کونوا حجارۃ او حدیدا، کہ
کہ اب تو پھر تم انسانی جسم پہ مشتمل ہو اور تمہارا انسانی جسم بنسبت دیگر اجسام کے کمزور ہے، زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ کونو حجارتن او حدیدہ، تم اس سے بھی طاقتور جسم کی صورت میں آ جاؤ، اور وہ طاقتور جسم کیا ہے؟ تم پتھر بن جاؤ، او حدیدہ یا اس طریقے سے تم لوہا بن جاؤ، یہ لوہا بن کے آ جاؤ، پتھر بن کے آ جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدور، یا اس پیدائش میں آ جاؤ کہ جو تمہیں لگے کہ نہیں یہ جو معاملہ ہے نا یہ نہیں ہو پائے گا، یہ معاملہ ذرا مشکل ہے، یہ تھوڑا اور پیچیدہ ہے، تو فرمایا تم اس میں بھی بن کے آ جاؤ، اس شکل و صورت میں بھی بن کے آ جاؤ، تمہیں پھر بھی اٹھایا جائے گا۔ تو آگے اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا جب وہ بے بس ہو جائیں گے اور ان کو یہ جواب ملے گا بار بار کہ معاد تو ہو کر ہی ہے، قیامت کا وقوع یقینی ہے اور اس میں اٹھایا ہی جانا ہے، سوال جواب ہونا ہی ہے، تو من یعیدنا، پھر ایک سوال تو وہ یہ کریں گے کہ بھائی پھر کون ہے جو ہمیں اس طرح لٹائے گا؟ قل الذی فطرکم اول مرہ، آپ فرما دیں کہ وہ ذات جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی ذات تمہیں پھر سے اٹھائے گی۔ پہلی مرتبہ پیدا کرنا عقلی طور پر زیادہ مشکل ہے، اور ایک چیز پہلے سے وجود رکھتی ہو اس وجود کو ختم کر کے مکمل کھول کے ریزہ ریزہ کر کے پھر سے جوڑنا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک چیز کو نئے سرے سے بنایا جائے۔ تو الذی فطرکم اول مرہ، جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی تمہیں پھر سے پیدا کرے گا۔ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ، اب جب وہ لاجواب ہو جائیں گے، کوئی اور بات بن نہیں پڑے گی، تو آپ کے سامنے سر ہلا ہلا کر کہیں گے متا ہوا، جیسے ہم اپنے عرف میں اس طریقے سے کوئی بات ہو جب کسی شخص کو لاجواب کو کہتا ہے اچھا بتاؤ کب ہوگا، تو فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، جب وہ لاجواب ہو جائیں گے تو پھر سر ہلا ہلا کر آپ کی طرف سر ہلائیں گے، سر ماریں گے، اور یہ سر مارنا اس لیے ہوگا کہ یہ نہیں ہو سکتا، اور اگر ہو سکتا ہے تو متا ہو، کب ہوگا پھر یہ؟ اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، آپ فرما دیں کہ یہ وقت کیا معلوم قریب ہی ہو، اور یہ قربت کس معنی میں ہے؟ کیونکہ انسان کو جتنا بھی وجود مل جائے، 100 سال کا مل جائے، 500 سال کا مل جائے، 1000 سال کا مل جائے، یہ وجود بہرحال ختم ہو کر رہنا ہے۔ آج سے 1000 سال پہلے اگر کسی شخص نے دعا مانگی ہوتی کہ یا اللہ مجھے 1000 سال کی زندگی مل جائے اور وہ دعا قبول بھی ہو جائے، تو آج اس کے 1000 سال پورے تھے۔ تو یہ وقت جتنا بھی وہ مانگ لے وہ وقت تو اس کا پورا ہو کر رہنا ہے، تو عسیٰ ان یکون قریبا، اس لحاظ سے یہ وقت تو قریب ہی ہے، یہ ہو کر رہنے والا ہے۔ یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدی، جس دن اللہ رب العالمین کی ذات تمہیں پکارے گی، قبروں سے نکالے گی اور حکم ارشاد فرمائے گی فتستجیبون بحمدی، تو تم اس کی تعریف کرتے ہوئے حمد و ثنا کرتے ہوئے اس کی بات پہ لبیک کہو گے اور قبروں سے نکل کھڑے ہوگے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اور جب تم آخرت کا منظرنامہ دیکھو گے تو پھر تمہیں لگے گا کہ تم دنیا میں تو کچھ ٹھہرے ہی نہیں، إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا سا ٹھہرے ہو، جیسے کہ سورہ نازعات میں فرمایا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا، انہیں لگے گا کہ وہ تو بس دن کا کچھ حصہ وہاں دنیا میں ٹھہرے ہیں۔ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں یہ جو دنیاوی زندگی ہے جس کو انسان 70 سال 80 سال گزارتا ہے، فرمایا یہ ایسے ہے جیسے دن کا کچھ حصہ ہو، رات کا کچھ حصہ ہو، تھوڑا سا حصہ ہو دن کا، یہ کل زندگی بنتی ہے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، لیکن سب کچھ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا یہ جو جملہ ہے نا کہ تم تستجیبون بحمدی، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے اٹھو گے، یہ سب لوگ کریں گے، لیکن ان لوگوں کا، کافروں کا اس وقت جو حمد و ثنا کرنا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دار الامتحان نہیں، وہ دار الجزا ہے، وہاں تو بندے کو بدلہ مل رہا ہے۔ ہاں اہل ایمان جو کہیں گے تو اہل ایمان کے چہروں پر فرحت ہوگی، آسائشیں ہوں گی، آسانیاں ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے بارے میں یہ بشارت دی ہے کہ جو اہل ایمان ہوں گے نہ تو انہیں موت کے وقت کوئی غم ہوگا، نہ انہیں قبر میں کوئی غم ہوگا، اور نہ ہی انہیں قبر سے اٹھتے ہوئے کوئی غم ہوگا۔ یہ ایمان کی برکت ہے کہ جو شخص ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر دنیا سے رخصت ہوگا اس کی یہ تینوں لمحے آسانی سے گزریں گے اور عافیت سے گزر جائیں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تو اس لحاظ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان میں سے ایک فرمان یہ بھی ہے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، کہ تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے۔
ایک مسافر وقت گزارتا ہے، مسافر نے کبھی اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ یہاں پر میں اپنے صوفے بھی لگا لوں، بیڈ بھی لگا لوں، یہاں پر ٹھنڈے پانیوں کا انتظام کر لوں، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں 1 دن رہنا ہے، 2 دن رہنا ہے۔ وہ کہتا ہے بس وقت گزارو، وقت پورا کرو، پھر اپنے گھر میں پہنچو، اور وہاں پہ راحت و آرام جو ہے وہ ہوگا، وہاں پہ میسر آئے گا۔ ایسے ہی جو دنیا میں انسان آیا ہے، اس نے بہرحال جانا ہے، تو اس کے لیے مسافر خانہ ہے۔ بس وہ اتنی کوشش کرے کہ زندگی باقی رہے، زندگی کی رمق باقی رہے، اور وہ زندگی گزارتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر کرے، اور اتنا دنیا میں انہماک نہ ہو جائے۔ دنیا میں انہماک تو ہوگا، یہ اللہ نے فطرتاً رکھا ہے، تبھی دنیا کا نظام چل رہا ہے، لیکن یہ انہماک ایسا نہ ہو کہ جس سے حلال و حرام کی تمیز وہ ختم کر بیٹھے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرنا شروع کر دے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وصلى الله تعالى على رسوله النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔